السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد ہاشمی۔ پہلے کی طرح ایک ڈیفرنٹ کہانی لے کے حاضر ہوا ہوں۔ میرے ساتھ ایک ایسی بچی موجود ہیں جس کی اتنی درد بھری کہانی ہے کہ اس کی کہانی سن کے ماں باپ جو ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، وہ خون کے آنسو بہائیں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ان کی کہانی ایسی ہے کہ ان کی والدہ جب یہ پیدا ہوئیں تو 3 سے 4 سال کی تھیں، تو اس وقت ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ابھی جب یہ اس حال میں، اس ایج میں پہنچی ہیں، تو آج سے سال پہلے اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور جو سوتیلا باپ تھا اس نے اس لڑکی کو تشدد کیا، ظلم کیا، اور ایٹ دی اینڈ اس نے اس کو یہ کہہ کے گھر سے نکال دیا کہ میرا رشتہ تمہاری ماں سے تھا، تمہاری ماں مر گئی ہے تو اب میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تم جہاں سے جا سکتی ہو۔ یہ کن حالاتوں سے گزری، کیسے کیا ہوا، اور ہماری میڈیا ٹیم نے اسے داتا صاحب کے باہر ایک فٹ پاتھ پہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ جب یہ بالکل 2-3 دن کی بھوکی پیاسی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو ہماری میڈیا ٹیم نے ان سے بات چیت کی، انہیں ایگری کیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو رہائش دیں گے، ہم اپنے ادارے میں آپ کو جگہ دیں گے، اور اسی بنا پہ یہ ہمارے پاس آئیں۔ اور ان کا ہم ابھی سوشل میڈیا پہ یہ انٹرویو ڈال رہے ہیں، اس لیے ڈال رہے ہیں کہ تاکہ کوئی ایسا سہارا، کوئی ایسا انسان جو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، یا کوئی ایسا بندہ جو سنت طریقے سے ان کے ساتھ نکاح کر لے، اس کو اپنی عزت بنا لے، چھت اور 2 وقت کی روٹی دے دے۔ اس ویڈیو کا یہی مقصد ہے۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ مریم۔ مریم، ایج کتنی ہے آپ کی؟ 24۔ ایجوکیشن کتنی ہے؟ BA۔ ماشاء اللہ، آپ نے BA کیا ہوا ہے، آپ نے کی نوکری کے لیے اپلائی نہیں کیا؟ موقع ہی نہیں ملا، جن حالاتوں میں نکالا گیا ایسا ویسا کچھ موقع ہی نہیں ملا جاب کرنے کا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جب آپ کی والدہ زندہ تھی تو آپ کے والد کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ آپ کا جو سوتیلا باپ تھا اس کا سلوک کیسا تھا؟ جب مما تھی تب تو ان کا رویہ ٹھیک تھا، جب مما کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد ان کا رویہ نہیں ٹھیک رہا۔ اچھا تو کیا مطلب جب مما کی وفات ہوگی، چلے گی، تو اس کے بعد مارتے تھے، پیٹتے تھے، کیا کرتے تھے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنا، مارنا، کوٹنا، یہ سب کچھ کرتے تھے، ان کی عادت بن گئی تھی، اب انہوں نے پھر گھر سے ہی نکال دیا۔ اچھا جب مثلا ایٹ دی اینڈ انہوں نے کہا کہ گھر سے نکل جاؤ، تو کیا کہا؟ انہوں نے یہی بولا تھا کہ تمہاری ماں تو اب رہی نہیں ہے، تم اس گھر سے چلی جاؤ، میں اپنے بچوں کا ہی خرچہ اٹھا سکتا ہوں، تمہارا نہیں اٹھا سکتا۔ ناظرین، یہ ان کی شارٹلی دکھی کہانی تھی، جو ان کی 24 سال کی زندگی پہ مطلب ہے کہ 24 سال میں انہوں نے کیا کیا دکھ دیکھے۔ BA کیا اس بچی نے، مریم نام ہے اس کا۔ اور ناظرین، یہ ہمارے ادارے میں موجود ہیں، انہیں ہم نے یہاں پہ رہائش دی ہے، ان کے کھانے پینے کا، کپڑوں کا سارا ہمارے ذمہ ہے، اور یہ سارا ہوتا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے۔ آپ لوگ جو ہمیں فنڈز بھیجتے ہیں، جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، جو ہمیں پیسے بھیجتے ہیں کہ ان یتیم اور لاوارث بچوں کو، ان لڑکیوں کو، ان بیواؤں کو ہم لوگ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی بھائی اس کے سر پہ کوئی ایک بیٹی بنانا چاہتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہے، یا کوئی سنت طریقے سے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ ہماری اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ اچھا مجھے یہاں پہ ایک بات بتائیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آپ سے سنت طریقے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کر لیں گی؟ جی ہاں، بالکل کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔